اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جتنی دیر اس دنیا میں ہوتے ہیں اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ذکر و فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، وہ جس طرح زمین کے اوپر زندہ ہوتا ہے اسی طرح زیر زمین بھی زندہ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ زمین پر ہوتا ہے اپنے فیض بانٹتا ہے، اسی طرح زیر زمین چلا جاتا ہے، پھر بھی فیوز و برکات کم نہیں ہوتے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں تھے تو مخصوص لوگوں نے ان سے فیض لیا، بہت سارے ان کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، اور حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں پیر ندیم احمد نقشبندی صاحب، جن کا اپنی مسند کے لیے اور اپنے جملہ فیوز و برکات کی تقسیم کے لیے ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پیر کی نظر ہوتی ہے وہ پہلے سارے مریدوں کے سینے پہ پڑتی ہے، پھر سارے مریدوں میں سے چن کے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور پیر صاحب کی نظر جناب ندیم احمد صاحب پہ پڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور خوبصورت یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے فیوز و برکات ان کے لیے ہم سب کے لیے عام فرمائے۔ ایک بات کر کے جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا اس میں چند ایک منٹ کی گفتگو کرنی ہے، زیادہ لمبی گفتگو کا میں قائل نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی اللہ والے کی جب بزم میں جا کے بیٹھیں آپ، یا کسی اللہ والے کا ذکر سنیں، جب کرنے والا ذکر کرے، تو میں نے دو ابتداء نفس پڑھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو دیکھیں کہ کس اللہ کے بندے کا اس کائنات میں، اس دھرتی میں کتنا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں اپنے رب کا کتنا ذکر کرتا رہا، چونکہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ حضرت علیہ رحمن کا ترجمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا چرچا کروں، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو بندہ اس دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، عبادت میں، ریاضت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر رب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ رب کا کیا وعدہ ہے؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ جب بندہ چلا جاتا ہے، چلے جانے کے بعد پھر اس کا رب ذکر عام کر دیتا ہے۔ تو جو اس کا ذکر عام کرتا ہے، کبھی سالانہ اس کی صورت میں، تو کبھی محفل کی صورت میں، تو کبھی کسی بندے کی زبان پہ نام، تو کسی بندے کی زبان پر نام، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ رب دنیا میں اس کیے ہوئے ذکر کا بدلہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف درجے عطا فرمایا ہے، دیکھیں ہم کس طرح سے۔ اور یا اللہ کوئی وہ ہے کہ جن کا 1 سال کے بعد عرس ہوتا ہے، 1 سال کے بعد عرس ہوتا ہے، کوئی وہ ہے۔ اور کسی اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کا ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے کی عرس ہوتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر عرس ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان اتنی نرالی ہے کہ صرف نہ تو ایک ماہ کے بعد ہوتا ہے بلکہ تسلسل کے ساتھ ذکر جاری رہتا ہے، پھر نہ صرف مسجدوں میں ہوتا ہے بلکہ گھر گھر غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اپنے ولیوں کو
کہ جس انداز میں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ذکر کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد مخلوق خدا کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اب تم میرے بندوں کا ذکر کرو چونکہ وہ میرا ذکر کر کے گئے۔ تو آج خاص طور پر چند ایک منٹ کی جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارغار خلیفہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور نظر اور آپ کے نہایت ہی قرب میں جگہ اور مقام پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک منٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اتنے مومن ہوئے کہ اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اگر الٹی گنتی شروع کر دے، بات جب آخر تک آ گئی اور زیرو تک پہنچے گی، جو سب سے پہلا مومن بچے گا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں بہت سارے خطیب آئے، ادیب آئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، بہت سارے خطیب آپ نے سنے ہیں، بہت سارے خطیب پہلے آئے ہیں، ان کو الٹا گنتے جائیں، جب زیرو پہ گنتی جائے گی تو جو آخر میں ہستی بچے گی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، اور کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتی بلکہ نگاہ قدرت جن کا انتخاب ہے۔ دو ہستیاں ہیں، ایک انبیاء کی ذوات ہے اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ ہیں جن کا انتخاب نوٹوں سے نہیں ہوا، انگریز کے پیسے سے نہیں ہوا، جن کا انتخاب ہوتا ہے تو نگاہ قدرت سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے منتخب کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کو تخلیق فرمایا، 18,000 عالم میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ فرمایا ہر مخلوق کے ہر حرف میں نظر گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں سے جس کا انتخاب کیا اپنے محبوبیت کے لیے، فرمایا وہ میری بیٹی اور میری ذات۔ فرمایا میں منتخب ہوں، میں چنا ہوا ہوں، نگاہ قدرت نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَقَدَارَ لِي أَصْحَابِي، اور ارشاد فرمایا میرے رب نے میرے صحابہ کا میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ مصطفیٰ کے صحابہ چنے ہوئے ہیں، اور ان کو کس نے چنا ہے؟ ان کو خود خدا نے چنا ہے۔ اور کس کے لیے چنا ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی اگر کسی صحابی رسول پر اعتراض کرتا ہے، وہ صحابی رسول پر اعتراض نہیں کرتا، وہ خدا پر اعتراض کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ خدا نے ان کو چنا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے، کسی اور کے چنے ہوئے نہیں ہے، خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے چنے ہوئے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرے گا، صحابی پر اس کا اعتراض نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی زمینوں کا کتاب العدل میں ذکر کیا ہے۔ ایک زمین اولاً ارشاد فرمایا، سورۃ البلد کا آغاز ہے، ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ارشاد فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں، اس وجہ سے وانت حل بهذا البلد، محبوب اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں کہ اس دھرتی نے محبوب تیرے تلووں کو چوما ہے، تیرے تلووں کو بوسہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب جوتا پہن کر جس دھرتی کے اوپر رکھ دے، وہ زمین اللہ کو اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی جسم میں کتاب العدل میں ذکر فرماتا ہے۔ یعنی سرکار کے ساتھ جوتے کی نسبت ہے، اور وہ جوتا
زمین کے اوپر لگ جائے وہ زمین رب کو اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ رب اس کی قسم قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری زمین وہ زمین کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ بس کر رہی ہے، گنبد خضرا جہاں سرکار تشریف فرما ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ جس کے اوپر سرکار تشریف فرما ہے، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابرین نے لکھا کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جو بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور پھر کہا صرف بیت اللہ سے نہیں، فرمایا کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، کہا بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جو سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے کہ وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پہ دلیل بھی ذکر کی، بہت ساری باتیں کی، ایک سادی سی بات کر کے آگے بات کو اڑاتا ہوں۔ کہا اس وجہ سے کہ کائنات کی سب سے فضیلت والی ہستی اس دھرتی کے اوپر تشریف فرما ہے۔ کہا کہ مکین کو فضیلت ہوتی ہے، مکان کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مثال، ایک نگینہ ہو آپ کے پاس، قیمتی موتی ہو، اب اگر وہ انگوٹھی میں رکھ دیں گے تو وہ انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی، اگر کسی تجوری میں رکھ دیں تو تجوری قیمتی ہو جائے گی، اگر کسی جیب میں رکھ دیں تو جیب قیمتی ہو جائے گی۔ الغرض جہاں وہ نگینہ ہوگا وہ جگہ قیمتی ہوگی۔ تو اس کائنات کا نگینہ مصطفیٰ ہے، تو بس جس جگہ مصطفیٰ ہے وہ جگہ کل کائنات سے افضل ہے، وہ جگہ کل کائنات سے افضل ہے۔ تو کہا اس وجہ سے وہ دھرتی کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، کہا وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب تیسری مٹی، وہ مٹی کہ جس سے میرے اور آپ کے آقا کا وجود اقدس بنایا گیا، جس میں اطہر بنایا گیا، وہ مٹی جو ساتھ مس کر جائے، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو جس مٹی سے حضور کا وجود بنا ہے اس کی مثال کائنات میں کیسے ہو سکتی؟ آئیے اب حضرت ابو بکر کی شان سنیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ وہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے وہ عرش سے بلند ہو جاتی ہے۔ جس مٹی سے حضور کا جسم بنا ہے اس مٹی کی کیا شان ہوگی؟ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے وجود سے مٹی بچ گئی، اس بچی ہوئی مٹی سے رب نے ابو بکر کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ تو کیا شان ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر کی؟ اس وجہ سے انہوں نے اپنا پتہ ہی مصطفیٰ کے پتے میں گم کر دیا۔ آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے، رہتے کہاں ہو، پوچھ لیتے ہو رہتے کہاں ہو، انہوں نے اپنا پتہ ہی مصطفیٰ کے پتے میں گم کر دیا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں جس کے لیے دعائیں کرتے ہو نا، اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ کہا جس گنبد خضرا کے لیے دعائیں کرتے ہو اگر ملنا ہو تو اسی گنبد خضرا پہ آ جاؤ، ہم سے ملاقات ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ کیا شان اور کیا عظمت ہے ان کی کہ انہوں نے اپنا پتہ ہی مصطفیٰ کے پتے میں گم کر دیا ہے۔ اور یادو وہ جگہ کون سی ہے؟ بات تسلسل کے ساتھ اگر توجہ رکھیں گے تو بڑی سمجھ میں آئے گی، اور چند ایک منٹ بس اور بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ جس جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر تشریف فرما ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔
ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ کے حجرے سے لے کر منبر تک کا جو درمیانی حصہ ہے، فرمایا یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت ہے، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ایک بندہ مومن جب جاتا ہے نا، اسے کتنی اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ جس کو جگہ مل جاتی ہے اپنی زندگی بھر کی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ مجھے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کے لیے موقع مل گیا۔ ایک بندہ عام جب قبر میں جاتا ہے نا، مومن ہو، قبر میں جب جاتا ہے تو 3 سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو تیرا دین کیا ہے، اور مصطفیٰ کا چہرہ سامنے رکھ کے، اور غازہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، قریب مصطفیٰ ہوتے ہیں، اشارہ کر کے کہا جاتا ہے بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر سوالوں کے جواب دے دیتا ہے پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے۔ یارو اللہ تعالیٰ نے کتنی انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ عام مومن کی قبر جنت کا باغ بنے، جنت کا ٹکڑا بنے، سوالات کے باغ بنے۔ لیکن شیخین کو رب نے کتنی فضیلت دی ہے کہ جب دفن ہوئے سیدھے میں جنت میں وہ جا کے دفن ہوئے، جب دفن ہوئے تو سیدھے جا کے جنت میں دفن ہوئے ہیں۔ اور وہ جنت جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری کے لیے آتے ہیں، تو مصطفیٰ کے اوپر اس طرح رحمتیں اترتی ہیں صبح بھی اور شام بھی، اسی طرح شیخین کے اوپر صبح بھی رحمتیں اتر رہی ہیں اور شام کو بھی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ تو ان کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے اوپر خدا رحمتیں صبح بھی بھیجتا ہے، شام کو بھی بھیجتا ہے۔ تو اس ابو بکر اور اس حضرت عمر کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آخری بات کر کے بات سمجھانے کے لیے میں یہ افراتفری، فرقہ بندی، اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں جو ایک گھوڑے کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اس گھوڑے کا۔ اس گھوڑے کا جھوٹا پانی پینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، نیچے سے گزر جائیں تو کہتے ہیں جادو نہیں ہوتا۔ اس کا جھوٹا لنگر میں ڈال کے پکا کے کھلاتے ہیں، اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہاتھ لگ جانا اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ وہ گھوڑا، نظریہ کیا ہے اس گھوڑے کے بارے میں؟ اس گھوڑے کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ امام علی حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ ان کا بھی نظریہ ہے کہ یہ وہ گھوڑا نہیں ہے کہ جس کے اوپر امام سوار تھے، بس اس گھڑی اس سواری کے مشابہ ہے، اس کی شبیہ ہے کہ جس طرح اس کی 4 ٹانگیں تھیں اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، جس طرح وہ جنس میں گھوڑا تھا اسی طرح یہ بھی گھوڑا ہے۔ اگر یار اتنی سی بس نسبت ہو کہ وہ بھی ذات کا گھوڑا تھا، یہ بھی ذات کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کا اتنا احترام کرتے ہو جو حسین کی سواری بنی، تو یار جو حسین کے نانے کی سواری بنی ہے ابو بکر صدیق، اس کا کتنا احترام کرتا ہے، اس کا کتنا احترام کرتا ہے۔ یار یہ تو وہ گھوڑا بھی نہیں ہے، بس اس گھوڑے کی شبیہ ہے، اس گھوڑے کے مشابہ گھوڑا ہے، براہ راست نسبت نہیں ہے۔ اس گھوڑے کا اتنا احترام ہے۔ یہ تو بابا جی کہہ رہے ہیں تو وہ امت کے کتنے بڑے بابا جی ہوں جس کے اوپر حسنین نہیں، حسنین کے نانا سوار ہو کے مصطفیٰ کو گئے، تو ان کا کتنا احترام بنتا ہے۔ بات فرقے کی نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو سارے معاملات سدھر جائیں گے، اگر نہ سمجھنا آتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دیکھیے، اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہجرت کی رات بستر پر سو جائیں تو وہ تو امام حق بن جائیں، اور مصطفیٰ ہجرت کی رات جن کا ساتھ جانے کے لیے، ساتھ میں جانے کے لیے انتخاب کریں، بھلا وہ کیوں نہیں حق کے امام بنتے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں کے اوپر لعابِ دہن لگا دی، وہ حق کے امام بن جاتے ہیں۔ ابو بکر کی ایڑی کے سرکار لعابِ دہن لگائیں، وہ کیوں نہیں حق کے امام بنتے؟ یہ بات انصاف کی ہے، آپ کی عدالت میں یہ مسئلہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اگر کافروں کی امانتیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے سپرد کریں، وہ حق کے امام بن جاتے ہیں۔
تو خدا نے مصطفیٰ کی صورت میں ابو بکر کے سپرد اپنی امانت کر دی، تو وہ کیا کتنے بڑے حق کے امام ہیں۔ اگر کافروں کی امانتیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آ جائے، سرکار ارشاد فرمائے اے علی کل امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا، وہ حق کے امام بن جائیں، اور مصطفیٰ جو رب کی امانت ہے رب ابو بکر کے سپرد کر دے، ابو بکر کتنے بڑے پھر حق کے امام ہیں۔ اس وجہ سے بات سیدھی سی ہے، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اور نہ کوئی جوش خطابت میں ہے کہ میں اپنی سمجھ سے بھی بالا کر کے باتیں کر رہا ہوں، نہیں، جذباتی انداز نہیں ہے، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے سوچنے کی بات ہے، اگر علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہم ابو بکر کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں، حضرت عمر کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی در کے غلام ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ جو تعلق ہے اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو رب نے جو شان دی ہے وہ برا البرا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر رسول اللہ کی بیٹی اپنے نکاح میں لے لیں اور داماد بن جائے تو وہ حق کے امام بن جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کا داماد بن جائے ابو بکر کی صورت میں، اس کی کتنی بڑی شان ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ مقام ہے، آپ کی جو شان اور عظمت ہے وہ برا اور برا ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی موجودگی میں 17 نمازوں کے لیے اپنا مصلی ابو بکر کو عطا فرمایا، اتنی بڑی آپ کی عظمت و شان ہے۔ تو اس وجہ سے اگر سمجھنے کے لیے آئیں تو بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشے۔